بڑے مختصر طور پر بات کروں گا۔ ہم نے پچھلے سال اکتوبر نومبر میں ایک کام کی ابتدا کی تھی۔ محترم جناب بھیا پیچھے بھیا سردار شمیم خان صاحب اس وقت چیف جسٹس صاحب تھے، ان کی پرمیشن کے ساتھ ایک کمیٹی جس میں جسٹس امین الدین خان صاحب جو اب سپریم کورٹ میں ہیں، جسٹس امیر بھٹی صاحب، جسٹس شہباز رضوی صاحب، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور اس وقت ملتان ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریٹو جج جسٹس شہزاد احمد گیبا صاحب شامل تھے۔ ملتان میں کورٹس کی ری اسٹرکچرنگ اور نئی کورٹس کی تعمیر اور ملتان کچہری کے ارد گرد ٹریفک پرابلم، ایک پارکنگ پلازے کے حوالے سے بات ہوئی۔ کچھ آپ کے ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی رینوویشن اور دیگر ضروریات کی بات ہوئی۔ وہ سارے پیسے رقم جو ہے وہ اسی دور میں منظور ہوئی اور وہ کام میں لگی، لیکن مین پروجیکٹ جو ہے وہ رکا ہوا تھا اور اس کے بغیر عدالتی کام میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ایک تو ہمارے جج صاحبان بہت تنگ و تاریک کمروں میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے، اور اس کے باوجود جو ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ پنجاب میں اتنے کیسز کے اوپر ایک کورٹ ہونی چاہیے، اس کے حساب سے بھی یہاں ججز کی تعداد کم تھی، لیکن ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں مزید ججز کو بٹھا سکتے۔ دوستوں کے تعاون سے پچھلی دفعہ جب 2 اکتوبر نومبر کی بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ کے ڈسٹرکٹ بار کے صدر ناظم خان اور سیکرٹری صاحب نے ایک گورنمنٹ کو درخواست موو کی تھی، جس میں انہوں نے کورٹس کے لیے جگہ مانگی۔ پھر ملک حیدر عثمان صاحب اور ان کے ساتھ سیکرٹری جو ہیں وہ میرے پاس آئے، تو ہم نے سٹی کمپلیکس کے نام سے ایک سمری موو کی کہ ہمیں سٹی کمپلیکس کے حوالے سے عدالتوں کے لیے یہاں جگہ چاہیے۔ چلتے چلتے جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو میں نے خصوصی طور پر یہ کوشش کی کہ عدالتوں کی جو کمی ہے وہ دور ہو سکے، اور اس سلسلے میں مختلف سطحوں پہ یہ کوششیں جاری رہیں۔ مجھے آپ کی بار کے عہدیداران ڈسٹرکٹ بار کے اور ہائی کورٹ کے متواتر ملتے رہے۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، جب تک میں کسی کام کی ابتدا نہیں کروں گا میں ڈسٹرکٹ بار میں نہیں آؤں گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کام کی ابتدا میں اگر میں یہ ذکر نہ کروں
تو غیر مناسب ہوگا کہ ابتدائی طور پہ جو 6 کنال 7 مرلے یا 11 مرلے جگہ ہے، اس کے لیے ڈپٹی کمشنر ملتان نے سیشن جج اور رجسٹرار کے ساتھ بھرپور کوآرڈینیٹ اور بھرپور سپورٹ کی، اور اپنے محکموں کے کچھ دفاتر جو اس جگہ پر تھے ان کو شفٹ کیا، اور اس کا پوزیشن جو ہے وہ انہوں نے ہمارے حوالے کر دیا، اور پھر اسی طرح پولیس لائن کے لیے بھی نقشے جگہ وہ تیار کرانے میں انہوں نے بھرپور سپورٹ کی۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہائی رائز بلڈنگ کی طرف جائیں، اور وہ جو 20 کنال زمین ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے دی گئی ہے، اس میں ہم 2 ہائی رائز بلڈنگ جو ہیں وہ بنائیں، جو اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگز ہوں۔ آج صبح میں نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور آرکیٹیکٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے اس حوالے سے پروپوزلز بنا کر ہمارے پاس لے کر آئے، اور پھر ہم اس کو فائنل کرنا چاہتے ہیں اور جلد اس کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح پارکنگ پلازے کے لیے اور بار روم کے لیے کام تو پہلے سے شروع ہو چکا تھا، لیکن پارکنگ پلازے کی حد تک بجٹ پرابلم کا ایک مسئلہ تھا اور کاسٹ بہت زیادہ تھی۔ آپ کے اس علاقے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری انہوں نے اس سلسلے میں بڑی ایفرٹ کی اور رجسٹرار کو پازیٹیو رپورٹس دیں اور گورنمنٹ کو قائل کیا کہ اس روڈ کی کلیئرنس کے لیے پارکنگ پلازا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کا نتیجہ کہ کل آپ کے پارکنگ پلازے کے لیے حکومت پنجاب اعلان کر دے گی۔ یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ وہ لوگ جن کے مقدمات ہمارے پاس ہیں، جن کی داد رسی کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اور ہم اسی لیے موجود ہیں، یہ ان کی آسانی کے لیے ایک کوشش تھی، اور یہ عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو جلد اور ڈور سٹیپ پر انصاف مہیا کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ اب اس کے بعد میری آپ دوستوں سے صرف ایک گزارش ہے کہ ہم تقریباً 5 ماہ کووڈ کی وجہ سے عدالتی کام بھرپور طور پہ سر انجام نہیں دے سکے۔ آلدو تقریباً 28,000 مقدمات اس صورت میں کہ جب ہائی کورٹ میں وکلاء کی تعداد بہت کم تھی اور خاص نوعیت کے جن مقدمات میں ریئل ارجنسی ہوتی تھی وہ لگا کرتے تھے، اور اس کے باوجود 28,000 مقدمات کا اس دوران ہائی کورٹ میں فیصلہ کیا گیا۔ اور پھر
2 لاکھ سے زائد مقدمات کا پورے پنجاب کی ضلعی عدلیہ میں فیصلے ہوئے۔ یہ وہ سرکمسٹانسز تھے جب خصوصی حالات کی وجہ سے صرف ارجنٹ نوعیت کے مقدمات چل رہے تھے، لیکن اب میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہم نے اور آپ نے مل کے وہ پبلک، وہ لوگ جن کے مقدمات ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم نے جواب دینا ہے، اور ہمارا جواب کسی تقریر سے نہیں ہے، ہمارا جواب کسی نعرے سے نہیں ہے، ہمارا جواب خالی گفتگو سے نہیں ہونا چاہیے، ہمارا جواب عملی اقدامات کے ذریعے ہونا چاہیے، جس کے تحت ہم تیزی کے ساتھ مقدمات کو نمٹا سکیں۔ اس میں تمام جج صاحبان اور تمام وکلاء کا مجھے تعاون درکار ہے۔ میں نے سیشن جج ملتان کو کہا ہے کہ گو میری ایفرٹ پورے پنجاب کے لیے ہے، لیکن یہ میرا ضلع ہے، میرا ہوم اسٹیشن ہے، مجھے یہاں آپ بھرپور رزلٹ دیں تاکہ میں پنجاب کے باقی ضلعوں میں آپ کی مثال دے کے ان لوگوں کو ایکٹیویٹ کر سکوں، اور اس کے لیے مجھے آپ وکلاء کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ کچھ مدت کے لیے کوشش کیجئے کہ طبیعت پہ بوجھ برداشت کر کے، التوا کی باتوں کو چھوڑ کے، مقدموں میں ریگولر حاضری کر کے مقدموں کو تیزی سے نمٹانے میں ساتھ دیں، اور آپ سے آپ کا جو یہ تعاون ہوگا، اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ پنجاب کی باقی جگہیں جہاں لوگ اسی طرح مسائل کے شکار ہیں، جہاں عدالتوں کی کمی ہے، کورٹ رومز کی کمی ہے، جہاں کورٹ رومز ہیں وہ پراپر کورٹ روم نہیں ہے، ہمیں ان کے کیس کو کنسرنڈ اتھارٹیز تک پلیڈ کرنے کے لیے زیادہ پاورفل ریزنز موجود ہیں گی کہ ایک جگہ یہ رزلٹ آپ نے یہ بات کی تھی ہمارے ساتھ، اور اس کے رزلٹس جو ہے وہ یہ نکل رہے ہیں۔ کھانے میں اور نماز میں حائل نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے آپ کو آپ کی بات سے کبھی علیحدہ نہیں سمجھتا۔ آپ کی تکلیفوں میں بھی میں آپ کا شریک ہوں، اور آپ کی خوشیوں میں بھی میں آپ کا شریک ہوں۔ میں ممنون ہوں کہ میرے وہ بزرگ جن کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملنا میں آج بھی فخر سمجھتا ہوں، اور جن سے میں نے قانون کے اہم رموز سیکھے، آج ان کو مجھے یہاں پا کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ان کا آنا میرے لیے بڑا باعث تقویت ہے۔ میں فرداً نام نہیں لے رہا، لیکن میں ان سب کا ممنون احسان کہ اس گرمی میں اور موسم کی اس سختی میں وہ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہم محروم اور پسے ہوئے لوگوں کو ان کے حقوق آئین اور قانون کے مطابق دلا سکیں، اور رول آف لا میں رول آف لا کے لیے جو ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ہم ان کو بھرپور طور پہ ادا کر سکیں۔ اور جس وقت
مستقبل کا مورخ کہیں ملتان کی تاریخ لکھے تو وہ آپ کے اور ہمارے اس کردار اور اس اقدام کو کا ذکر جو ہے وہ آسان انداز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔